إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فقد قال الله عز وجل في محكم تنزيله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقال النبي صلى الله عليه وسلم اجتنبوا السبع الموبقات اللہ رب العالمین نے انسان کو تخلیق فرمایا اور انسان کو پیدا کر کے اس میں اللہ تعالیٰ نے خواہشات رکھی ہیں، جذبات رکھے ہیں، احساسات رکھے ہیں۔ اس کی خواہشات اس کو گناہوں کی طرف لے کے جاتی ہیں۔ اگر انسان کا نفس، جس کے حوالے سے پہلے بھی ہم بات کر چکے ہیں، وہ نفس امارہ ہو تو اس کو گناہوں کی طرف لے کے جاتا ہے۔ نفس لوامہ ہو تو غلطی ہو جانے کے بعد اسے ملامت کرتا ہے، اور اگر نفس مطمئنہ ہو تو اسے نیکی کر کے سکون ملتا ہے، راحت میسر آتی ہے، اور گناہ کر کے پریشان ہوتا ہے، نادم ہوتا ہے، اللہ سے معافی مانگتا ہے۔ زندگی میں انسان سے چھوٹے بڑے کئی گناہ ہو جاتے ہیں، اور اللہ رب العالمین کا فضل ہے، اللہ کا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کو اس کے گناہوں پہ معاف کرنے کے لیے ہر وقت اعلان کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب رات کا آخری حصہ ہوتا ہے، اللہ رب العالمین آسمانی دنیا پہ تشریف لا کے اپنے بندوں سے مخاطب ہو کے کہتے ہیں، ہے کوئی مجھ سے توبہ کرنے والا، اپنے گناہوں کی معافی مانگنے والا، میں اسے معاف کر دوں؟ حل من سائل فاعطیہ، ہے کوئی مجھ سے سوال کرنے والا، مجھ سے مانگنے والا کہ میں اسے مانگ کے مطابق دے دوں؟ اللہ رب العالمین قدم قدم پہ قرآن مجید میں بھی اس بات کا تذکرہ کرتے ہیں کہ میرے بندے مجھ سے معافی مانگیں، میرے سامنے جھک جائیں، آنسو بہا لیں، میں انہیں معاف کر دوں۔ لیکن انسان جو گناہ کرتا ہے اس کی نوعیت مختلف ہوتی ہے۔ کچھ گناہ، کچھ غلطیاں، کوتاہیاں، سیئات ایسی ہوتی ہیں کہ انسان اس کے بعد نیکی کرتا ہے، غلطی ہو جانے کے بعد جب کوئی نیکی کا کام کرتا ہے تو وہ معاف ہو جاتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتبع السیئۃ الحسنہ، گناہ کے بعد نیکی کر لیا کرو، غلطی کے بعد اللہ کی بندگی کر لیا کرو، تمحوہا، یہ نیکی اس برائی کو مٹا دے گی، اس گناہ کو صاف کر دے گی۔ اور پھر اللہ کا یہ احسان بھی دیکھیں کہ ہم نیکی ایک کرتے ہیں کم از کم 10 گنا لکھی جاتی ہے،
گناہ ایک کرتے ہیں تو ایک ہی لکھا جاتا ہے، اور پھر بھی اگر ہماری نیکیاں کم پڑ جائیں، گناہ زیادہ ہو جائیں، تو پھر محرومی اور بدبختی کے سوا کچھ نہیں۔ جو ہم گناہ غلطیاں کرتے ہیں، کچھ تو نیکیاں کرنے سے ختم ہو گئے، اور کچھ ایسے ہیں جو انسان کے اعمال میں باقی رہتے ہیں، اور ان گناہوں کی نوعیت بھی مختلف ہے، لیکن ان میں سے آج ان 7 گناہوں کا ذکر کریں گے جن کے بارے میں اللہ کے رسول نے کہا ہے کہ یہ صرف گناہ نہیں ہیں بلکہ یہ ہلاک کر دینے والے گناہ ہیں، یہ انسان کی زندگی اور آخرت کو برباد کر دینے والے گناہ ہیں۔ اگر یہ گناہ ہو جائیں اور انسان ان گناہوں کا ارتکاب کرتا رہے اور اللہ سے معافی مانگے بغیر اس دنیا سے چلا جائے، تو پھر یہ وہ گناہ ہیں الموبقات، جو ہلاک کر دینے والے ہیں۔ صحیح بخاری اور مسلم کی روایت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، اللہ کے رسول صحابہ میں تشریف فرما ہے، آپ نے صحابہ سے پوچھا کہ میرے صحابہ اجتنبوا السبع الموبقات، میرے صحابہ 7 ہلاک کر دینے والے گناہوں سے اپنے آپ کو بچا لو، 7 ان کاموں سے بچا لو جو انسان کو ہلاک کرتے ہیں۔ صحابہ عرض کرنے لگے وما ہن یا رسول اللہ کے رسول وہ گناہ کون سے ہیں جو انسان کو ہلاک کرتے ہیں، جو انسان کو برباد کرتے ہیں، اس کی دنیا اور آخرت کو برباد کر کے رکھ دیتے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ 7 گناہ ایک ایک کر کے گنا کے بتائے۔ آج مجھے اور آپ کو بھی فکر ہونی چاہیے کہ کہیں ہمارے اندر یہ گناہ تو نہیں ہے۔ اگر ان میں سے کوئی گناہ موجود ہے اور میں سمجھتا ہوں اپنے آپ کو کہ بڑا نیک ہوں، بڑا متقی ہوں، بڑا رب کی بندگی کرنے والا ہوں، میرے اندر بڑی خیر ہے، یاد رکھیں ساری کی ساری خیر اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا اگر ان گناہوں میں سے کوئی گناہ ہمارے اندر موجود ہے۔ آپ نے پہلا اور سب سے بڑا گناہ بیان کیا۔ آج ہماری نظر میں سب سے بڑا گناہ تو یہ ہوتا ہے نا، کوئی بدکاری کر لے تو ہم اسے برا سمجھتے ہیں، چوری کر لے تو اسے برا سمجھتے ہیں، جھوٹ بول لے، یہ سارے گناہ ہیں، برے ہیں، لیکن ہماری نظروں میں یہ سارے بہت بڑے ہیں۔ لیکن وہ جو سب سے بڑا گناہ اللہ کی نظر میں ہے، جس سے روکنے کے لیے اللہ نے پیغمبر بھیجے، اس گناہ کی ہماری نظر میں کوئی حیثیت نہیں ہے۔ ہم اس گناہ کو بڑا گناہ نہیں سمجھتے، ہم سمجھتے ہیں کہ یہ تو آزادی ہے، یہ تو ہر ایک کو حریت حاصل ہے کہ وہ اس کا عقیدہ جو مرضی ہو۔ نہیں، یاد رکھیں سب سے بڑا کائنات کا گناہ وہ الاشراک باللہ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا ہے۔ اللہ کے رسول نے 7 گناہوں کو گننا شروع کیا، آغاز کیا تو فرمایا الشرک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک کرنا یہ گناہوں میں سے وہ گناہ ہے جو سب سے بڑا ہے، جو انسان کو ہلاک کر دینے والا، برباد کر دینے والا ہے۔ اور یہ وہ گناہ ہے جس کے بارے میں اللہ رب العالمین قرآن مجید میں فرماتے ہیں ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ اللہ تعالیٰ شرک کرنے کو کبھی معاف نہیں کرتے، اس کے علاوہ جو گناہ جس کے لیے چاہیں معاف کر دیں۔ جو بندہ شرک کرتے ہوئے اس دنیا سے چلا گیا، اللہ سے معافی نہیں مانگی، توبہ نہیں کی، یہ توبہ کر کے چلا جائے تو اللہ شرک کو بھی معاف کر دیتے ہیں جو سب سے بڑا گناہ ہے۔ لیکن اگر توبہ کیے بغیر مر گئے تو یہ اللہ رب العالمین کہتے کہ میں نے معاف نہیں کرنا، اس کے علاوہ جو گناہ جس کو چاہوں معاف کر دوں۔ اور فرمایا انہو من یشرک باللہ، جو بندہ اللہ کے ساتھ شرک کر کے آ گیا، اللہ نے اس بندے کو پیدا کیا تھا کہ یہ میری بندگی کرے گا، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ابن عباس کہتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہما الا لیعبدون کا معنی بیان کرتے ہوئے کہ الا لیعبدون کا معنی ہے الا لیوحدون، تاکہ یہ میری توحید پہ آ جائے۔ میں نے جن و انس کو پیدا ہی اس لیے کیا ہے کہ یہ میری توحید کا حق ادا کریں، اور جو بندہ توحید پہ نہیں ہے اللہ کہتے انہو من یشرک باللہ، جس نے بھی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کر لیا، وہ نمازیں پڑھتا ہوگا، روزے رکھتا ہوگا، حج کرتا ہوگا، جہاد کرتا ہوگا، سب کچھ کرتا ہو، لیکن اللہ کہتے ہیں
فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، اللہ نے اس کے اوپر جنت کو حرام کر دیا۔ اب اس کا نام کوئی بھی ہے، ہم اپنے نام اچھے سے اچھے رکھ کے نا ہم سمجھتے ہیں کہ نہیں میں تو کامیاب ہوں کیونکہ میرا نام یہ ہے، میری جماعت یہ ہے، میرا مسلک یہ ہے۔ نہیں، جس نے بھی رب کے ساتھ کسی کو شریک کر لیا، رب کہتے ہیں فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، اللہ نے اس کے اوپر جنت کو حرام کر دیا ہے۔ ومأواہ النار، اور اس کا ٹھکانہ جہنم کی آگ ہے۔ اللہ ہمیں اس سے محفوظ فرمائے۔ اللہ کے رسول نے 7 گناہوں کا تذکرہ کرتے ہوئے، ہلاک کر دینے والے گناہوں کا تذکرہ کرتے ہوئے پہلا گناہ ذکر کیا تو فرمایا کہ اللہ کے ساتھ شرک کرنا، کیونکہ یہ شرک وہ بیماری ہے، وہ گناہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس گناہ سے روکنے کے لیے 1.25 لاکھ کے لگ بھگ انبیاء بھیجے، کم و بیش 1,24,000 پیغمبر آئے، تو سارے کس لیے آئے؟ اللہ رب العالمین کہتے ہیں وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، ہم نے ہر امت کے اندر رسول بھیجے ہیں، نبی اور پیغمبر آئے ہیں، أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ، تاکہ تم اللہ کی بندگی کرو، وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، اور غیر اللہ کی بندگی سے، شرک سے بچ جاؤ۔ اس شرک سے روکنے کے لیے اللہ رب العالمین نے نبیوں کو بھیجا ہے، لیکن ایک آدمی اگر نبیوں کا نام بھی لیتا ہو، ان سے محبت کا اظہار بھی کرتا ہو، نبیوں کو مانتا بھی ہو، لیکن نبیوں کی پہلی دعوت جو سب سے بنیادی اور اہم دعوت کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا، اس دعوت کو نہ مانتا ہو تو اس نے نبیوں کے آنے کے مقصد کو نہیں سمجھا۔ تو پہلا گناہ، اب میں دیکھوں کہ خوشی کے موقع پر، غم کے موقع پر، بیماری میں، تکلیف میں، مال کی ضرورت ہو، بارش کی ضرورت ہو، اولاد کی ضرورت ہو، کہیں میں کسی انداز سے رب کے ساتھ کسی کو شریک تو نہیں کرتا، میں غیروں کے در پہ تو نہیں جھکتا، ان سے جا جا کے سوال تو نہیں کرتا، اللہ کی ذات میں، اللہ کی صفات میں، اللہ کے اختیارات میں، اللہ کی عبادت میں، اللہ کی بندگی میں کسی اور کو شریک تو نہیں کرتا کسی انداز سے۔ اگر کرتا ہوں تو میں ہلاک ہو چکا ہوں، کیونکہ میرے اندر وہ سب سے بڑا گناہ موجود ہے جو انسان کو ہلاک کر دینے والا ہے۔ بظاہر میں جتنا مرضی اچھا بن جاؤں، لیکن اگر رب کے ساتھ شریک کرتا ہوں، میری سمجھداری کسی کام کی نہیں، میری ذہانت کسی کام کی نہیں، میرا مال کسی کام کا نہیں، میرا جمال اور حسن کسی کام کا نہیں، اگر میں رب کے ساتھ کسی کو شریک کرتا ہوں۔ اور جس کو رب نے شرک سے بچا رکھا ہے نا، اس کو اس پہ استقامت بھی اختیار کرنی چاہیے، اللہ کا شکر بھی ادا کرنا چاہیے کہ ہم سے کئی درجہ بہتر لوگ مالی اعتبار سے، جسمانی اعتبار سے، عقل کے اعتبار سے بہت کچھ ہے ان کے پاس، لیکن رب کی توحید نہیں ہے، گویا کہ وہ محروم لوگ ہیں۔ اور رب نے مجھ فقیر حقیر کو اگر توحید کی دولت دی ہے تو اللہ مجھے اس پہ استقامت بھی دے، اس پہ اللہ کا شکر بھی ادا کرنا چاہیے۔ دوسرا گناہ اللہ کے رسول نے بیان کیا اور فرمایا والسحر، جادو کرنا۔ ہلاک کرنے والے گناہوں میں پہلے نمبر پہ شرک کو بیان کیا، اور دوسرے نمبر پہ اللہ کے پیغمبر کہتے ہیں والسحر، جادو کرنا، یہ ہلاک کرنے والے گناہوں میں سے۔ آج ہم مسلمان معاشرے میں رہتے ہیں، مسلمانوں کا ملک ہے جس کو لا الہ الا اللہ کی بنیاد پہ حاصل کیا، اور جہاں کے رہنے والے اپنے آپ کو اسلام کا ٹھیکیدار سمجھتے ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ جو ہمارے ملک میں اسلام ہے شاید دنیا میں کہیں نہیں ہے۔ دعوے تو ہمارے یہ ہیں اور حقیقت یہ ہے کہ آپ کسی انسان کے پاس چلے جائیں، ہر دوسرا تیسرا آدمی یہی شکوہ کر رہا ہے، یہی کہہ رہا ہے کہ میرے اوپر جادو ہو گیا، کوئی اثر ہو گیا، کسی نے جادو کر دیا۔ ہم مان لیتے ہیں، جتنا لوگ سمجھ لیتے ہیں اتنا نہیں ہوتا، لیکن پھر بھی ایک کثیر تعداد ایسی ہے لوگوں کی جن کے اوپر جادو کیا جاتا ہے۔ اور جادو کرنے والے کون ہیں؟ وہ انڈیا کے ہندو نہیں ہیں، وہ اسرائیل کے یہودی نہیں ہیں، وہ امریکہ کے عیسائی نہیں ہیں، وہ میرے اور آپ کے ملک میں رہنے والے، لا الہ الا اللہ پڑھنے والے، اس مسلمان ملک میں رہ کر اپنے مسلمان بھائیوں کے اوپر اور رشتہ داروں کے ساتھ وہ جادو اور اس طرح کے معاملات کرتے ہیں۔ یاد رکھیے، جو آدمی جادو کرتا ہے یا جادو کرواتا ہے،
اللہ کے رسول اس کے بارے میں فرماتے ہیں لیس منا من تطیر او تطیر لہ، جو فال نکالتا ہے یا جس کے لیے فال نکالا جاتا ہے، جو طوطے لے کے بیٹھا ہے یا جو اس کے پاس جا کے اس سے قسمت پوچھتا ہے، او تکہن او تکہن لہ، یا جو کسی نجومی کے پاس جا کے پوچھتا ہے، جو غیب کی خبریں بتاتا ہے، وہ دونوں، او تسحر او تسحر لہ، یا جو آدمی جادو کرتا ہے یا جس کے لیے کیا جاتا ہے، اللہ کے پیغمبر کہتے ہیں لیس منا، اس کا ہمارے اسلام سے، ہمارے دین سے، ہمارے طریقے سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اللہ کے پیغمبر اس سے برات کا اعلان کر رہے ہیں جو آدمی جادو کرتا یا کرواتا ہے۔ لیکن ہم مسلمان ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، روزہ بھی رکھتے ہیں، آپ کہیں یہ اشتہار لگا کے دیکھ لیں کہ آئیں جادو کا علاج کرائیں، آپ کے پاس H13 کی 90% عوام جمع ہو جائے گی۔ وجہ کیا ہے؟ ہم تو مسلمان ملک میں رہتے ہیں، کلمہ بھی پڑھتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، روزہ بھی رکھتے ہیں، قرآن بھی پڑھتے ہیں، پھر جادو کرنا اور کروانا یہ تو مومن اور مسلمان کا کام نہیں ہے۔ اللہ کے رسول نے یہاں تک بھی فرمایا کہ جو جادو کرتا ہے فقد کفر، وہ کفر کرتا ہے، اور قرآن نے بھی اس بات کا اشارہ دیا۔ لیکن ہم تو نہ شرک سے بچتے ہیں اور نہ ہی جادو سے بچتے ہیں، اور وجہ کیا ہوتی ہے؟ جی رشتہ مانگا تھا نہیں دیا، دوسری جگہ شادی ہو گئی، اب جادو کروا دیں۔ کاروبار مل کے کرنا چاہتے تھے نہیں ملے، اب جادو کروا دیں۔ کسی کے پاس کچھ دیکھا اور اچھا نہیں لگا کہ اس کے پاس یہ کیسے آ گیا، اللہ کی نعمت اس کو کیسے مل گئی، اس کے گھر میں خوشی کیوں ہے، اس کے گھر میں خوشی نہیں ہونی چاہیے تھی، بس جادو کروا دی۔ حسد کی بنیاد پہ سب سے بڑا سبب جادو کا ہمارے ہاں جو ہے وہ حسد ہے، اور حسد کرنے والا ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضل، یہ اصل میں اس بندے پہ اعتراض نہیں کر رہا ہوتا، یہ رب کے نصیب اور حصے جو رب نے مقدر لکھا ہے اس پہ اعتراض کر رہا ہوتا ہے کہ رب نے فیصلہ کیسا کیا ہے، اس کو دے دیا اور مجھے نہیں دیا۔ یا کوئی آدمی کسی کو اپنے برابر نہیں دیکھنا چاہتا کہ مجھے رب نے عہدہ دیا ہے، منصب دیا ہے، مال دیا ہے، یہ فلاں میرا رشتہ دار جو کل غریب تھا مجھ سے مانگ کے کھاتا تھا آج میرے برابر کیسے آ گیا، اس پہ جادو کروا دو۔ بے شمار اسباب۔ تو یاد رکھیں کہ ہلاک کرنے والے گناہوں میں سے دوسرا گناہ وہ جادو کرنا ہے، اور اس کی سزا جو اسلام نے مقرر کی ہے کہ جو جادو کرتا ہے اسے قتل کر دیا جائے۔ اب 2-4 قتل جادو کرنے والوں کے ہو جائے نا، پھر شاید کوئی کسی پہ جادو کرنے کی جرت نہیں کرے گا، لیکن چونکہ ہمارے ہم کوئی نظام نہیں ہے۔ لیکن قتل کرنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کو پتا چلا فلاں نے میرے اوپر جادو کیا، آپ جا کے اسے قتل کر دیں، میں اسے قتل کر دوں، نہیں۔ قتل کرنا یہ حاکم کا کام ہے، یہ حکومت کی ذمہ داری ہے، جج کے فیصلے کے بعد اسے قتل کیا جائے گا۔ ہر انسان خود تلوار پکڑ کے قاضی اور جج نہیں بنتا۔ اور تیسرا گناہ جو اللہ کے رسول نے بیان کیا، وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، کسی انسان کو ناحق قتل کرنا، کسی انسان، یہ نہیں کہا کہ صرف مومن کو قتل کرنا، بلکہ کسی بھی انسان کو، کسی جان کو قتل کر دینا، مسلمان ہے، غیر مسلم ہے، مرد ہے، عورت ہے، بچہ ہے، بوڑھا ہے، جوان ہے، کوئی بھی ہے، اسلام اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ اس کا خون بہایا جائے، اسے ناحق قتل کیا جائے۔ لیکن جو آدمی کسی دوسرے کو قتل کرتا ہے فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ، اللہ قرآن مجید میں کہتے ہیں کہ اس کی سزا جہنم ہے۔ اور ہمارے یہاں قتل کرنا تو کوئی بڑی بات ہی نہیں، اپنے مفاد کے لیے، اپنی ذاتیات کے لیے، تھوڑے سے مال کے لیے، اپنے کسی چھوٹے بڑے مسئلے پہ دیش میں آ کے کبھی غیرت کے نام پہ کبھی کسی نام پہ قتل کرنا تو ہمارے ہاں ایک معمولی سی بات بن چکی ہے۔ شاید اس ملک میں اتنی سستی کوئی چیز نہیں ہے جتنا سستا انسان کا خون ہو چکا ہے، اور اس کی بھی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جب ہم نے اللہ کا حق ادا نہیں کیا، اللہ کے ساتھ ہم نے شرک کیا ہے، تو پھر
بدامنی بھی ہے، قتل و غارت بھی ہے، انسان کا نہ مال محفوظ ہے، نہ جان محفوظ ہے، نہ عزت محفوظ ہے۔ قرآن مجید میں تو اللہ نے یہ وعدہ کیا تھا، الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم فاولئک لہم الامن وہم مہتدون۔ فرمایا کہ وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں، ایمان کے بعد اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے، اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرتے، اللہ فرماتے ہیں اولئک لہم الامن، ایسے لوگوں کے لیے امن ہے، سلامتی ہے، ان کی جانیں بھی محفوظ ہیں، ان کے مال بھی محفوظ ہیں، ان کی عزتیں بھی محفوظ ہیں، وہم مہتدون، اور فرمایا یہی ہدایت والے لوگ ہیں۔ لیکن ہمارے ہاں انسان کی جان کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ باپ ہے تو اولاد کو قتل کرنے میں دریغ نہیں کرتا، بھائی بھائی کو معاف نہیں کرتا، اور کتنے قریبی رشتہ دار اولاد اپنے ماں باپ کو قتل کر رہی ہے۔ چھوٹے چھوٹے اختلافات پہ لوگ ایک دوسرے کو قتل کر رہے ہیں، اور بالکل انسان پرواہ نہیں کر رہا کہ میں نے رب کے سامنے کھڑا ہونا ہے۔ اس دنیا میں اگر میں کسی کو قتل کر کے گیا، کل رب کی عدالت میں جہاں انصاف ہوگا۔ آج جان بچائی جا سکتی ہے، قتل کر کے رشوت دے کے اپنے آپ کو بچایا جا سکتا ہے، لیکن کل اللہ کی عدالت میں اپنے آپ کو کیسے بچائیں گے؟ تو تیسرا گناہ اللہ کے رسول نے بیان کیا کہ کسی جان کو ناحق قتل کرنا، اور چوتھا گناہ جو انسان کو ہلاک کرنے والا ہے، فرمایا وَأَكْلُ الرِّبَا، سود کھانا۔ ہم اگر اپنے آپ پہ، اپنے معاشرے پہ غور کریں تو کون سا گناہ ہے ان مذکورہ گناہوں میں سے جو ہمارے اندر نہیں ہے؟ کیا ہمارے اندر شرک نہیں ہے؟ کیا ہمارے اندر جادو نہیں ہے؟ کیا ہم ناحق قتل نہیں کرتے؟ اور چوتھی چیز اللہ کے رسول نے فرمایا وَأَكْلُ الرِّبَا، سود کھانا۔ سود کھانا رب کے ہاں کتنا بڑا گناہ ہے، کتنا بڑا جرم ہے، لیکن میں تو سود کے بغیر چل ہی نہیں سکتا۔ میرے ملک کے حکمرانوں کا دعویٰ یہ ہے کہ ملک سود کے بغیر نہیں چل سکتا، سودی نظام، سودی کاروبار کے بغیر نہیں چل سکتا۔ میرا اپنے گھر میں دعویٰ یہ ہے کہ میرا نظام تو اس کے بغیر چل ہی نہیں سکتا، میں تو بھوکا مر جاؤں گا۔ ساری دنیا سود کھا رہی ہے، اگر میں نے کھا لیا تو کیا ہو گیا؟ ہمارے جواب یہ ہوتے ہیں، اور لیتے ہم کس لیے؟ کوئی بھوک سے نہیں مر رہا کہ وہ بھوک سے مر رہا ہے اور اپنی جان بچانے کے لیے سود لے رہا ہو۔ ہم سود لیتے اس لیے کہ فلاں کا گھر اعلیٰ ہے، میرے پاس ویسا گھر کیوں نہیں ہے؟ فلاں کے پاس گاڑی ہے، میرے پاس ویسی کیوں نہیں ہے؟ فلاں کے بچے اعلیٰ تعلیم حاصل کر رہے ہیں، میرے بچے تعلیم سے محروم کیسے رہ جائیں؟ ہم ان چکروں میں دوسروں سے آگے بڑھنے اور دوسروں سے مقابلہ کرنے کے چکر میں سودی کاروبار سے بھی باز نہیں آتے، سودی لین دین سے بھی باز نہیں آتے، سودی قرضوں سے بھی باز نہیں آتے، اور پھر ہماری بینکوں نے رہی سے کسر پوری کرنے کے لیے نئے نئے ہیلے اور نئے نئے طریقے بھی ایجاد کر رکھے۔ اور ہمارے دل میں جب خود کھوٹ ہوتی ہے نا، تو پھر ہم اس طرف جا رہے ہوتے ہیں، ہم کہتے چلیں فلاں مفتی صاحب کا فتویٰ۔ یاد رکھیں کسی مفتی کا فتویٰ کسی حرام کو حلال نہیں کر سکتا۔ میرے پیغمبر کا حکم، اللہ کے رسول صحیح بخاری کی حدیث فرماتے تم میں سے کوئی میرے پاس آتا ہے، آ کے اپنی بات سناتا ہے، اور میں اس کے دلائل دیکھ کے، اس کی چرب زبانی، اس کے دلائل دیکھ کے اس کے حق میں فیصلہ کر دیتا ہوں، لیکن حقیقت میں وہ ناجائز لے رہا ہوتا ہے، تو اللہ کے رسول کہتے ہیں اگر میں اس کے حق میں فیصلہ کر بھی دوں، انما اقطع له قطعة من النار، میں اسے مال نہیں دے رہا، میں اسے آگ کا ٹکڑا دے رہا ہوں۔ تو اللہ کے پیغمبر کہتے ہیں کہ میں اگر کسی کے حق میں ایسا فیصلہ کر دوں تو وہ جائز نہیں ہے۔ کسی مفتی کے فتوے سے حرام کو حلال نہیں کیا جا سکتا۔ حلال اور حرام کا اختیار صرف اللہ کے پاس ہے۔ ہم سود کھاتے ہوئے، اور پھر اللہ رب العالمین کہتے ہیں کہ سود سے باز آ جاؤ، سود سے بچ جاؤ۔ ہم کاروبار کرنے سے پہلے، لین دین کرنے سے پہلے کب ہم نے جاننے کی کوشش کی ہے کہ یہ کام جائز ہے، حلال ہے یا حلال نہیں ہے؟ اور پھر اللہ رب العالمین کہتے ہیں کہ جو سود سے باز نہیں آتا فَلْيَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، وہ اللہ اور اس کے رسول کے خلاف جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جائے۔ تو ہلاک کرنے والے گناہوں میں سے چوتھے گناہ کا ہم نے ذکر کیا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ سود کھانا یہ بھی ہلاک کرنے والے گناہوں میں سے ہے۔ اور پانچواں گناہ
آپ نے فرمایا وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ، یتیم کا مال کھانا۔ وہ یتیم جس کے ساتھ حسن سلوک کرنا تھا، وہ یتیم جس کے مال کی حفاظت کرنی تھی، وہ یتیم جس کا سہارا تھے، اگر اسی یتیم کا مال کھانے لگ گئے تو اللہ کے پیغمبر کہتے ہیں کہ یہ ایسا گناہ ہے جو انسان کو ہلاک کر دیتا ہے۔ اگر یتیم کے مال سے اپنی اولاد کی پرورش بھی کر لی نا، یتیم کو نقصان پہنچا کے، یتیم کا مال دبا کے اگر اپنی اولاد کو پڑھا بھی لیا تو کوئی خیر نہیں ہوگی، بنگلے بھی بنا لیے تو کوئی خیر نہیں ہوگی، اور اگر امیر بھی ہو گئے یتیم کا مال لے لے کے اس پہ ظلم کر کر کے، زیادتیاں کر کر کے، تو ایسے مال میں کوئی خیر نہیں ہوتی۔ اور قرآن مجید میں اللہ رب العالمین کہتے ہیں لا تأکلوا اموال الیتامی بظلم، کہ یتیموں کا مال ظلم کے ساتھ، زیادتی کے ساتھ، ناجائز طریقوں سے نہ کھانا۔ اور جو کھاتا ہے اس کے بارے میں فرمایا انما یأکلون فی بطونہم نارا وسیصلون سعیرا، یہ دنیا میں بھی اپنے پیٹ میں آگ بھر رہے ہیں۔ جو یتیم کا مال کھاتے ہیں، کیا فرمایا؟ انما یأکلون فی بطونہم نارا، کہ وہ اپنے پیٹ میں آگ بھر رہے ہیں، اور یہ دنیا میں بھی آگ بھرتے ہیں، اور کل قیامت والے دن بھی بھڑکتی ہوئی آگ میں داخل ہوں گے۔ کون؟ کس وجہ سے؟ وہ کلمہ پڑھنے والے، وہ یتیم کی کفالت کرنے والے۔ حالانکہ اللہ کے رسول نے یہ بھی کہا تھا انا وکافل الیتیم کہاتین، آپ نے اپنی دو انگلیوں کا ملا کے اشارہ کر کے کہا کہ میرے صحابہ، یتیم کی کفالت کرنے والا، یتیم کی پرورش کرنے والا وہ، اور قیامت والے دن میں اور وہ ان دو انگلیوں کی طرح اکٹھے ہوں گے۔ لیکن اگر یتیم کا مال کھاتے رہے، یتیم کے کفالت کے نام پہ یتیم پہ ظلم کرتے رہے، ان کے مال کو ناجائز طریقے سے کھاتے رہے، تو پھر اللہ رب العالمین یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ اپنے پیٹوں میں آگ بھر رہے ہیں۔ یہ گرم گرم فوڈ سٹریٹ نہیں کھا رہے، فوڈ نہیں کھا رہے، اور راتوں کو جا جا کے پتہ نہیں کہاں کہاں عیاشیاں کرنے کے لیے، اور جا جا کے گرم کھانے اور مزے مزے لے کے کھانے والی چیزیں، یہ اپنے پیٹ میں وہ چیزیں برگر، پیزا اور پتہ نہیں کیا کچھ یہ نہیں ڈال رہے، یہ جہنم کی آگ ڈال رہے ہیں اپنے پیٹوں میں۔ تو بڑے گناہوں میں سے پانچویں گناہ کا ہم نے ذکر کیا جو انسان کو ہلاک کرنے والا ہے، وہ یتیم کا مال کھانا ہے۔ صرف یتیم کا مال ہی نہیں، کسی بھی انسان کا ناجائز طریقے سے مال کھانا۔ آپ نے کسی سے کام کروایا، مزدوری کروائی، لیکن اس کا جو حق بنتا ہے وہ ادا کرنے کو تیار نہیں ہے۔ حالانکہ اللہ کے رسول تو کہتے ہیں آتوا الاجیر اجرہ قبل ان یجف عرقہ، کہ آپ کے پاس کام کرنے والا جب کام کرتا ہے اس کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے اس کی مزدوری اسے دے دو، اس نے جو محنت کی ہے اس کا صلہ اسے دے دو۔ لیکن ہم اسے بھی معاف نہیں کرتے۔ ہم تو کسی جگہ خیر مال کا معاملہ ہو تو نہ ہم ماں باپ کو چھوڑتے ہیں، نہ بہن بھائیوں کا خیال ہوتا ہے، نہ رشتہ داروں کا خیال ہوتا ہے، کسی کا کوئی خیال نہیں، بس میرے پاس مال آنا چاہیے۔ اور چھٹا گناہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں وَالتَّوَلِّ يَوْمَ الزَّحْفِ، جنگ کے دوران میدان جنگ سے راہ فرار اختیار کرنا، یہ بھی وہ گناہ ہے جو انسان کو ہلاک کر دیتا ہے۔ رب نے موقع دیا، اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے نکلے، کافروں کے خلاف قتال کے لیے نکلے، اور پھر اس راستے میں نکلنے کے بعد جنگ کا آغاز ہو اور مسلمان بجائے اس کے کہ اپنے دین کا دفاع کرے، کلمت اللہ کے لیے، اعلاء کلمت اللہ کے لیے لڑتا رہے اور اپنی جان قربان کر دے، وہاں جان قربان کرنے کے بجائے جان مال اولاد بچانے کے لیے وہاں سے اگر بھاگ نکلتا ہے نا، میدان جنگ میں جا کے وہاں سے واپس بھاگ کے نکل آتا ہے اس وجہ سے کہ میری جان بچ جائے، بزدلی دکھاتا ہے، یہ بھی وہ گناہ ہے کہ جو انسان کو ہلاک کر دینے والا۔ اور ساتواں گناہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اور یہ وہ گناہ ہے جس کی کبھی ہم نے کوئی پرواہ نہیں کی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا وَقَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ، مومنہ پاک دامنہ عورتوں پر تہمتیں لگانے والے۔
جس انسان نے کسی پاک دامن پر تہمت لگائی، چاہے وہ پاک دامن مرد ہے اس پہ تہمت لگائی یا عورت پہ تہمت لگائی، یہ وہ گناہ ہے کہ جو انسان کو ہلاک کرتا ہے۔ لیکن ہماری زبانوں پہ کیا ہوتا ہے؟ اپنے جذبات کی تسکین کے لیے ہم دوسروں پہ الزامات اور بدکاری کی تہمتیں، الزامات، کس کام سے ہم پیچھے ہٹتے ہیں؟ اگر کسی کو بدنام کرنے کے لیے کوئی سیاستدان ہے، اس کو بدنام کرنا چاہتے ہیں تو اس پہ الزامات کے لیے لوگ تیار ہیں۔ اگر کوئی مذہبی رہنما ہے اس پہ الزامات کے لیے تیار ہیں۔ اگر کوئی اور بڑا آدمی ہے تو اسے بدنام کرنے کے لیے، اور چھوٹوں کی تو بات ہی کیا، ہر قدم قدم پہ کوئی آتا جاتا ہماری نگاہیں اس کی طرف مشکوک ہی اٹھتی، ہم کہتے ہیں یہ ہے ہی ایسا۔ کوئی اپنی ماں بہن کے ساتھ جا رہا ہو، اپنی بہن بیوی بیٹی کے ساتھ جا رہا ہو، ہماری نظروں سے وہ بھی محفوظ نہیں ہوتا، اسے بھی مشکوک نظروں سے دیکھا جاتا ہے۔ اور اللہ کے پیغمبر کہتے ہیں وَقَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ الْغَافِلَاتِ، جو کسی پہ تہمت لگاتا ہے اور وہ پاک دامن ہے، یہ اپنے آپ کو ہلاک کر رہا ہے۔ اور قرآن نے اس کی سزا یہ بیان کی ہے کہ اگر تہمت لگائی اور گواہ نہیں لا سکے، 4 گواہ نہیں لا سکے، تو پھر 80 کوڑے بھی لگیں گے۔ پھر اسلام جو سکھاتا ہے، اسلامی حدود کو اگر نافذ کیا جائے گا تو پھر اس کو 80 کوڑے لگیں گے، اسے سزا دی جائے گی کہ اس نے پاک دامن پہ تہمت لگائی۔ اگر 4 گواہ کسی کام میں نہ ہونا تو پھر ہمیں کسی بچے کے بارے میں، کسی بچی کے بارے میں، کسی جوان کے بارے میں، کسی بوڑھے کے بارے میں یہ زبان نہیں چلانی چاہیے کہ فلاں بدکار ہے، فلاں ایسا ہے، فلاں ایسا ہے۔ ہم تو ان چیزوں سے پیچھے نہیں ہٹتے۔ ہم جہاں بہت ساری تہمتیں لگاتے ہیں، الزامات لگاتے ہیں، وہاں یہ تہمت اور الزام بھی لگایا جاتا ہے فلاں ہے ہی بدکار۔ تو یہ وہ گناہ ہیں جن کا ہم نے ذکر کیا۔ اللہ کے ساتھ شرک کرنا، جادو کرنا، کسی کو ناحق قتل کرنا، سود کھانا، یتیم کا مال کھانا، اور جنگ کے دوران پیٹ پھیر کے بھاگ جانا، اور کسی مومن غافل یعنی جس نے برائی نہ کی ہو اس پہ برائی کا الزام اور تہمت لگانا، ان 7 گناہوں کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا السبع الموبقات، کہ یہ 7 گناہ انسان کو ہلاک کرنے والے ہیں، برباد کرنے والے ہیں، انسان کی دنیا بھی غارت ہو جاتی ہے، عقبہ بھی جو ہے وہ ہلاک اور بربادی کا سامنا، انسان کو وہاں بھی ہلاکت اور بربادی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین ان گناہوں سے ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے، ہر قسم کے گناہ سے بچنے کی توفیق دے۔ لیکن یہ جو 7 گناہ جن کا ہم نے ذکر کیا، جن کو اللہ کے رسول نے ایک ہی حدیث کے اندر بیان کر دیا، اللہ رب العالمین ان 7 گناہوں سے بالخصوص ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو ہم نے کہا، جو سنا، اس میں جو صحیح بات ہو اس پر عمل کی توفیق دے، جو غلطی کوتاہی ہوئی اللہ تعالیٰ اس سے درگزر فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد، اللهم انا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، اللهم علمنا ما ينفعنا وزدنا علما، اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا، اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا، اللهم اشف انت الشافي لا شفاء الا شفاءك شفاء لا يغادر سقما، اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا، اللهم اقض حاجاتنا وحاجات المسلمين، ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون، سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔